نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ درود پاک کا نظرانہ پیش کر جا بسم اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلو بالتوبت قبل الموت اجلو بالتوبت قبل الفوت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند مل کے تمامی ابا پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ای انداز نہ پڑھو کہ سارا درود پاک سارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمین دیں اور حضور واپسی تے جواب ہی عطا فرما دیں۔ الصلاة والسلام پچھلے بھی پڑھ گنو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے جیندیاں منہ لکھ لیندہ نبی سیاں جے جیندیاں منہ لکھ لیندہ نبی لنگے آمیں وقت دفن دے سیاں تو دیکھ گنے تیری آمد تے کھل ویسن بند کفن دے ڈک ڈل سن عالم برزخ دے پہنب سن وقت امن دے بس آکسا حافظ روح آویج ہن لکھ احسان سجن دے ہے نام محمد من مونا ایک مومن نال ادب چم دن کل غوث کتب ابدالی کو بخشش دا جان سبب چم دن جیڑا چمنا بدت اکھیں دے ہن او منکر سب دے سب چم دن بس فرق سفیرہ اتنا ہی اون دے لب چم دن ساڑے دل چم دن۔ ابابی جی وقار پرسوز محفل تعزیت دی محفل غم دی محفل دی اندر جناب محترم بھائی حاجی محمد دے والد مرحوم و مغفور سارے بزرگ جڑے اس عارضی جہان کو چھوڑ کے دارالبقا دی طرف پہنچن اور اساں اس غم دی کیفیت اشتراک شامل تھی کہ تمام دوست، تمام آباد، تمام برادری، تمام اہل علاقہ، تمام وسیع والے اسا اتکٹھے تھے ہیں چند منٹ اتھا ذکر تھی سی فکر تھی سی وال حاجی صاحب کو مل کے دیگر انہوں نے بھیاں کو مل کے تعزیت کی تھی سی آکھیا بھی سی کہ بھئی اللہ تعالیٰ دی مرضی توجہ کرے سو خطاب قبلہ شاہ صاحب نے کرنے میں 15 منٹ دی حاضری ہے صرف تو سو تمجھو اس میں تو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہنا کہ ایسا کیوں آنے تھا میں دو مختصر حدیث آپ کے سامنے پڑھیں کہ توبہ کرو موت کو لو پہلے اور نماز پڑھو موت کو لو پہلے۔ احباب اللہ نے کیوں آکھے حضور علیہ السلام دی امت وعدہ ہے، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے، بہترین امت ہے۔ میں آپ نہیں تھا جو بہترین ہے، اللہ دے نبی نے خود ارشاد فرمائے، اللہ نے کلام الہی دے وچ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا قرآن دیتے اس قرآن دے اندر محترم بھائی خان اصغر بھائی اللہ نے قرآن فرمایا کہ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ حفاظ کرام تشریف فرمائے اللہ فرمایا تو سب بہترین ہے تو سب بہترین امت ہے۔ میں آکھا یا اللہ میں اپنے کردار دیکھا میرے اندر کوئی بہترین علی صفت کہہ نہیں، میں کیوں بہترین ہوں؟
میرے اندر نماز تہجد نہیں، ذکر و اذکار نہیں، ذکر و فکر نہیں، تلاوت کلام نہیں، حضور دی محبت نہیں، آل دی محبت نہیں، اصحاب دی محبت نہیں، یا اللہ ایسا بہترین کی وے تھی سکتے ہیں؟ بے نیاز فرمایا عبادت دی وجہ کلو بہترین نہیں وے، تو سا نبی دی وجہ کلو بہترین ہے۔ تو آپ کو بہترین جیڑی وجہ تو آکھے آگے وہ توڑی عبادت دی وجہ نہیں، توڑے زود و تقوانی، توڑے حساب و نصب نہیں، توڑی برادری، توڑا اہل علاقہ، توڑی ٹھاٹ باڑ دی وجہ کلو بہترین نہیں، تو سب بہترین ہی وجہ تو ہے کہ تو کو اولو العظم رسول عطا فرما دی جیسے تو سا رسول عربی دی وجہ کلو بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو تھوڑا آگا لے کے چلوں محترم بھئی حاجی قاری اللہ کا صاحب، اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلو بالتوبۃ قاری شہزاد اجلو بالتوبۃ قبل الموت اجلو بالتوبۃ قبل الفوت اتحاد فرمایا۔ حضور دے اصحاب حضور دی دربار حاضر ان مسجد نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسی مسجد ہے جڑی مسجد ہی نبی دے نا دے نا دے، آگو نا ذرا سبحان اللہ، مسجد نبوی، نبی دی مسجد، حضور دے اصحاب حضور دی دربار چاہ کے باندھے ہیں اور کیویں باندھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان گھننا ہوئی میں جیویں اللہ نے فرمایا میرے یار دے غلام ایمان گھننا ہے۔ اب آپ حضور دے غلام کیویں ایمان گھننا ہے؟ توجہ فرمے سو، کولخانی دی پاک محفل ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی محفل ہے، اگر میری کوئی بات تواڈے ذہن دی اندر بہ گئی تو اس کو ضرب دی کامل بخشش تھی ویسی۔ ابو سفیان مکے دا سردار ہے، بخاری دی حدیث ہے، اے مکے دا سردار ہے، مکے وچ رہندا ہے، انہیں حالی کلمہ نہ پڑھیاں، انہیں عروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا، آکھا لگا تو ون اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دیکھا، انہاں دے کول تلوارہ کتنا ہیں، انہاں کول برچیاں کتنا ہیں، انہاں کول خنجر کتنا ہیں، اور انہاں دی افواج کتنی ہے۔ عروہ پوچھن لگا کہ مقصد تیرا کیا ہے؟ آدھے میں اس نبی دے نال لڑنا چاہنا، میں اس نبی دے نال جہاد کرنا چاہنا۔ عروہ ہے احباب مکہ تو اللہ دے نبی دی دربار چاہے، میں کو رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے، میں خود مطالعہ کر کے آپ دے سامنے عرض کرنا، جس ٹائم عروہ ہے انہیں ڈٹھے حضور دے اصحاب کو، انہیں ڈٹھے نبی دے غلامہ کو، جو توارے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماوین، حضور علیہ السلام دے وضو دا مستعمل پانی زمین تے نہیں ویندہ، وضو دا پانی زمین تے اچھا وضو دا پانی کنے ویندے؟ بھائی صاحب وضو کریں دے وضو دا پانی کتھا ویندے؟ زمین تے ویندے، لیکن نبی دا وضو دا پانی زمین تے نہیں ویندہ۔ بھئی کتھا ویندے؟ انہاں کہ حضور وضو فرماویں، حضور دے غلام حضور دے پانی کو اپنے ہتھاں وچ گھن گھن حضور دا لعاب دان تھوک مبارک آکے زمین تے نہیں ویندی۔ بھئی کتھا ویندی ہے؟ فرمایا حضور دے لعاب دان ہوئے، حضور دے غلام چہریاں تے مال گھن حضور دے وضو دا پانی ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور دے غلام اپنے چہریاں تے مل گنن۔ اچھا ہون جیڑے بندے کو پانی نہیں ملا، قاری جا صاحب جیڑے بندے کو پانی نہیں ملا، جی کو ملے ہوں دے ہاتھ دے نال ہاتھ لا کے اپنے چہرے کو مل گنن۔ اگر حضور زلفان دی تراش کرواویں وہ بھی زمین تے نہ جاویں، حضور دے اصحاب اٹھا گنن، عروہ ہی کیفیت کو دے کے واپس گئے۔ آخر لگا ابو سفیان تو اس نبی دے نال نہیں لڑ سکتا، تو مکہ مدینہ زندگی گزارے ہوئے تو نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے کہا یار تیرے تو جادو کر لیتے، تیکو آکے فوج دیکھا، تیکو آکے اسلحہ دیکھا، اور تو آدھی نہیں لڑ سکتا، وجہ کیا ہے؟ آدھے یار میں بڑے بڑے بادشاہ ڈٹھن، میں بڑے بڑے رئیس زادے ڈٹھن، بڑے بڑے امیر زادے ڈٹھن، پر رب دی عزت دی قسم ہے جتنی محبت نبی دے غلام نبی دی ذات نال کریں، انہیں آکے اتنی محبت کوئی کہیں نال نہیں کریں دا۔ اوہ جڑے اپنے نبی دے وضو دا پانی زمین پر نہ ونجاڑے میں، وہ حضور دا خون کٹا ونجاڑے سے۔ احباب اللہ کیا اوہیں ایمان گھناؤ جی میں حضور دے غلام گھن ہیں۔ میں عرض کرنا بیٹھا مسجد نبی بس کرو جزاک اللہ
الحمدللہ بھیجن ثواب والے نال لیا حضور فرمایا اللہ دے دربار کچھ فرشتے وین جنہ دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مرحوم سارے بزرگ اللہ دیتا صاحب مرحوم و مغفور جڑے دار فانی تو رلت فرما گئے قرآن دے کرامن کاتبین انہیں دے مونڈیاں دے فرشتے ہیں سیفل بھئی انہیں دے مونڈیاں دے فرشتے ہیں اور نیکیاں لکھ دیں نیکیاں لکھ دیں جڑے ویلے بدی دا وارا دے نا وال اللہ فرمے دے ہون تو ساں حالی دیر کرو مطا میرا بندہ توبہ کر گنے جیسا ری حدیث وڈی ہے مختصر کرنا نہ ٹائم نہیں آباب فرمایا جڑے ویلے بندے دا انتقال تھی ویندے بندہ فوت تھی ویندے بظاہر دنیا تو پوچھ کر ویندے اے فرشتے پوچھ ویندے اللہ دی دربار وانج کی عرض کرے اے بار الہی یا اللہ فلاں بندے کو ساری ڈیوٹی آئی او تیرا بندہ تیری دربار آ چکے انتقال کر گئے اموات آ گئی ہے او فوت تھی گئے مالک ہن تو سا کوئی اجازت لے اسا تیرے آسمان تے آ کے یا اللہ تیری عبادت کروں تیری بندگی کروں تیری حمد و ثنا بیان کروں تیری توحید کا اعلان کروں ذکر مصطفیٰ کروں ذکر خدا کروں رب دی ذات ارشاد فرمیندی ہے اے میرے ملائکہ میرے آسمان تے دیکھو تواڈے روان دی جگہ ہے بحمدی کا وانو قدس صلات دے تحت عرض کرنا پیا ملائکہ دیکھو جگہ ہے فرشتے دے دن یا اللہ آسمان تے رحمن دی گنجائش نہیں ساری والمالک صاحب کو اجازت لے اسا عرض تے ونیوں اسا زمین تے ونیوں اسا زمین تے ون کے تیرا ذکر کروں یا اللہ جیرے بندے نال ساری ڈیوٹی ہے وہ بندہ چلا گئے اسا کیا کروں سمجھ آدھی بھی ہے تو سبحان اللہ جنہوں کو سمجھ آدھی ہے سبحان اللہ کو میں امت مصطفیٰ دی فضیلت بات عرض کرنا پیا مالک جنہ نال ساری ڈیوٹی ہے ان دی زندگی ختم کی گئی ہے فرشتہ تے قضا ہے نہیں اسا کیا کرنے آسمان تے اجازت لے فرمایا جگہ نہیں یا اللہ زمین تے فرمایا زمین تے دیکھو تو رحمن دی گنجائش ہے یا اللہ نہیں مالک ہون کیا کروں بے نیاز فرمایا میرا بندہ اللہ دیتا جڑا دار فانو تو ریلت کر گیا ہے جڑا اپنی آرام گاہ پہنچ چکے جڑی اپنی مرکز پہنچ چکے جڑا اپنی مزارج پہنچ گئے جڑا اپنی لحدج پہنچ چکے عشق ہو کر خاک میں ارے آرام سے سونا ملا عشق ہو کر خاک میں آرام سے سونا ملا جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی اللہ فرمایا ہی میں کرو نہ زمین تے رحمت دی جگہ ہے نہ آسمان تے رحمت دی جگہ ہے مالک ہون کیا کروں اللہ فرمایا جڑا میرا بندہ فوت تھی گیا ہی نا تو سون دی قبر تے پیرا لی سیڈ تو کھڑے تھی ونجو یا اللہ تیری بندگی کروں تیرا بندہ جڑا مر گیا ہے اللہ تیرا حکم ہے ایتا اللہ حکم پہ دے دے فرمایا تیرا مالک حکم ہے اسا ان دی قبر تے کھڑ کے تیری بندگی کروں تیری حمد و ثنا بیان کروں فرمایا نہیں تو یا اللہ کیا کروں اللہ فرمایا ان دی مغفرت دی دعا کرو ان دی بخشش دی دعا کرو اللہ تعالی حاضری کو قبول فرماوے